جا سکتا، خصوصاً اس حساس بلند ہمت بالغ نظر دور اندیش بہادر بادشاہ کو جسے ٹیپو سلطان کہا جاتا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ انگریز ہمیں آپس میں لڑا کر آندھی طوفان کی طرح سرزمین ہند کو روندتے ہوئے قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں، تو اس نے سوچا اگر کوئی منظم طاقت ان کے مقابلے پر نہ آ سکی اور اگر ان کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو نہ روکا گیا تو وہ دن قریب ہے کہ جب پورا ملک ان کی جھولی میں ہوگا۔ چنانچہ ٹیپو سلطان نے منظم طور پر انگریزوں سے مار کا آرائیں شروع کر دی۔ انگریزوں کو یہ بھی احساس ہو چلا تھا کہ ٹیپو یہ ایک ایسی چٹان ہے جسے راستے سے ہٹایا جانا ضروری ہے، اگر سلطان زندہ رہے گا تو ہم اپنے ناپاک ارادوں میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ سلطان نے کسی بھی حال میں انگریزوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، اپنی شجاعت و بصارت، دلیری، بہادری کے بل بوتے پر لڑتا رہا۔ اس کا ایک قول مشہور رہا ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ آخرکار اپنوں کی غداری اور جنوبی ہند کے امراء کے انگریز کی چاپلوسی کی وجہ سے یہ مجاہد بادشاہ سن 1799 عیسوی کو سرنگا پٹنم کے معرکہ میں شہید ہو کر کاروان حریت کو نقوش راہ دے گیا۔ اس کی نعش پر کھڑے ہو کر جنرل ہرس نے کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ پھر سن 1799 عیسوی میں ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے بار بار مقابلہ کیا، ہر جگہ ہرایا، مگر غداری کا شکار ہوئے اور شہید ہوئے۔ پھر سید احمد شہید اور ان کے مجاہدین نے مقابلہ کیا، مگر سن 1831 عیسوی میں وہ بھی شہید بالا کوٹ بن گئے۔ سن 1857 عیسوی میں حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور حافظ ضامن جیسے اکابر ملت نے انگریزوں سے شاملی کے میدان میں مقابلہ کیا، مگر یہ انقلاب بھی ناکام ہو گیا اور انگریز پورے ملک پر قابض ہو گئے۔ سن 1866 عیسوی میں دارالعلوم کا قیام ہوا تاکہ مجاہدین اسلام تیار ہو اور ملک کو آزاد کرائے، محدثین اور فقہ تیار ہو۔ میرے دوستوں، دارالعلوم کے اکابر علماء نے تحریک آزادی میں قیادت کی ہے۔ شیخ الہند، شیخ الاسلام اور مجاہد ملت جیسے علماء حق نے پرچم آزادی کو بلند کیا، جمعیت علماء ہند قائم کی، خلافت کمیٹی قائم کی اور پورے ملک میں جوش و خروش سے آزادی کی تحریک چلائی۔ جیل گئے، سزا کاٹی، سولی پر چڑھے، پھانسی پر لٹکائے گئے، مگر آزادی کی تحریک میں مسلمانوں نے قدم پیچھے نہیں ہٹائے۔ ان کی قربانیاں سب سے زیادہ ہے، مگر آزادی کے بعد سب سے زیادہ ظلم مسلمانوں پر ہو رہا ہے۔ ان کو بدنام کیا جا رہا ہے، غدار کہا جا رہا ہے۔ حکومت پر وہ لوگ ہیں جو آزادی کی تاریخ جانتے ہی نہیں۔ بدقسمتی سے تقسیم ہند کے بعد سے آج تک اقتدار کی کرسی پر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آزادی کی تاریخ جانتے ہی نہیں، لیکن ہم کو ہر حال میں صبر و محبت کا پیغام دے کر ملک کو دوبارہ تقسیم ہونے سے بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔